جب آپ کسی کی اصلاح کرنے لگیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ کیا یہ شخص خوش نصیبی کے قابل ہے۔ اگر آپ کے خیال میں وہ خوش نصیب نہیں ہو سکتا اور بد نصیب ہے، اسے ڈانٹ دیا تو پھر تبلیغ کیا کریں گے؟ یہ نہ کہنا کہ وہ بڑا پاگل آدمی ہے، پھر اس کو کاہے کی تبلیغ کرنی ہے؟ اصلاح اس کی کریں جو آپ کے خیال میں ذرا خوش نصیب ہے۔ وہ خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کے خیال میں آپ کا محبوب ہو؟ تو محنت کہاں کرنی ہے؟ وہاں کرنا جہاں محبت ہو جائے۔ اگر بچہ آپ کا ہے تو پھر آپ محنت کریں گے اور آخری دم تک کریں گے، اولاد کے لیے ضرور محنت کریں گے۔ جاتے جاتے کان میں بات کہہ جائیں گے کہ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو توبہ تو کر لو۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ وہاں آپ کی محبت ہے۔ اب آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ بچے ادھر ادھر ہو جائیں، تو یہ محبت جائز ہے۔ کسی دوست سے اگر پرانا ساتھ ہے اور آپ نے کوئی نیا ساتھ اختیار کر لیا، نیا راستہ اختیار کر لیا، تو دوست سے کہو کہ میں نے نئی چیز دریافت کر لی ہے، تم بھی آؤ۔ اب وہاں توجہ کرو، محنت کرو، جھگڑا کہیں نہ کرنا، نہ اولاد کے ساتھ اور نہ دوست کے ساتھ۔ اور جو آپ کی بیوی ہے اس کی مجبوری ہے کہ یہاں بھی ساتھ رہے اور آگے بھی ساتھ ہو، تو اس کو بھی بتا دو۔ اور جہاں جہاں آپ کا جی کرتا ہے تبلیغ کریں، مگر تبلیغ کی شرط یہ ہے کہ پہلے ان لوگوں سے محبت ہو۔ تو اس کا کیا مفہوم نکلا؟ اگر اس سے آپ کی محبت نہیں ہے تو یہ رحمت سے باہر ہے۔ جب انسان کو صحیح عبادت کا مفہوم ملتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص جو نفرت کے ساتھ، ضد کے ساتھ اور غصے کے ساتھ نصیحت کر رہا ہے یا تبلیغ کر رہا ہے، وہ شخص خود قابل غصہ ہے، اسے نظر انداز کر دو، لیکن وہاں غصہ نہ کرنا۔ جو آدمی ڈانٹ ڈپٹ کے، گالی گلوچ کر کے اصلاح کرتا ہے وہ اصلاح نہیں کر سکتا۔ اصلاح اس کی کرو جس کے ساتھ محبت ہو۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو ان لوگوں سے رحمت کو چھپا دیا گیا، کافروں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ دین چھپا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو صاحب آئے تھے انہوں نے کہا اب ہمارے تمہارے درمیان جدائی ہے، یہ راز ہم نہیں دے سکتے، یہ راز اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سونے والا اور جاگنے والا برابر ہو جائے؟ ناممکن ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چلنے والا اور ٹہرنے والا برابر ہو جائے؟ جو چل رہا ہے وہ چلتا جا رہا ہے اور جو ٹھہر گیا وہ ٹھہر گیا۔ لہٰذا جب آپ گفتگو کے آداب سیکھیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ کیا یہ آدمی ٹھہرنے والا ہے یا چلنے والا ہے، جاگنے والا ہے کہ سونے والا۔ اگر جاگنے والا مل جائے تو سونے والا اس کے ساتھ تیز بات مت کرے، کیونکہ اس کے پاس ایک پورا شعبہ ہے یعنی جاگنا۔ اگر وہ صرف جاگے اور ستارے گنتا جائے تب بھی اس کے پاس ایک خاص بات ہے، تو جاگنے والا سونے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرنے والا اور جمع کر کے گنتی کرنے والا دو مختلف لوگ ہیں۔ جمع کرنے والا کہتا ہے کہ اس کا بڑا فضل ہے، اور اس کی راہ میں خرچ کرنے والا کہتا ہے کہ بڑا ہی کرم ہے کہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اب ان دونوں کا نام ایک ہے لیکن کام مختلف ہے، یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کو اللہ مل جائے تو وہ کہے گا کہ یا اللہ تجھے کیا پیش کروں، اور دوسرے کو اگر اللہ مل جائے تو وہ سوچے گا کہ میں نے اس سے کتنی ہی چیزیں لینی ہیں۔ تو مدعا یہ ہے کہ یہ دونوں مختلف ایٹیٹیوڈز ہیں۔ یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تھرو آؤٹ دا ہسٹری یہی بات چلی آ رہی ہے کہ تبلیغ وہاں بند ہے جہاں ضد ہوگی، وہاں اصلاح کرنی بند کر دو جہاں ضد آ جائے۔ یہ ضد ہے کہ تم ایک طرح کی عبادت کرتے ہو، ہم اور طرح سے عبادت کرتے ہیں، تم یا رسول اللہ سے انکار کرتے ہو، بحث کرنی بند کر دو۔ آپ یہ کام نہیں کرتے اور وہ لوگ وہ کام نہیں کرتے۔ اگر آپس میں محبت ہو جائے تو شاید دونوں کوئی کام کرنے لگ جائیں۔ آپ دونوں کو پیسے سے تو محبت ہے، اس لیے دونوں مل کے بینک میں جاتے ہیں، لیکن جہاں ضد کرتے ہو وہاں لڑتے ہو۔ میں نے سنا ہے کہ شاہی مسجد میں نعرہ رسالت پر بندہ قتل ہو گیا تھا۔ کیا ایسا اتفاق ہوا؟ یہ اخبار میں آیا تھا۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ نعرہ لگانے والے بھی جھوٹے تھے اور قتل کرنے والے بھی جھوٹے تھے، اور جو جاننے والے تھے وہ ایک طرف کھڑے تھے۔ تو یہ نعرہ بنانا جھگڑا کرنا ہے کہ نعرہ رسالت لگا دیتے ہیں، اور جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ اسے کفر
کہہ دیتے ہیں۔ جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اسے کہنے دو، اور جو نہیں کہتا اسے نہ کہنے دو۔ جس طرح محبت ہے چلتے جاؤ، بحث نہ کرو، محبت کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ جس کو یہ علم نہیں ملا اس کے ساتھ بھی محبت سے بات کرو تاکہ اصلاح احوال قائم ہو جائے، ورنہ جھگڑا کرو گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو کسی آدمی پر رحمت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے۔ تمہارا غصہ سب پہ یہ بند کرتا ہے، حالانکہ وہ آدمی خوش قسمت ہو سکتا ہے، کسی کو کیا پتہ۔ بندوں کو یوں پہچانا کرو کہ کیا یہ آدمی خوش قسمت لگتا ہے، اگر ہے تو اس کی وہ اچھی سی بات بتا دو یا اس سے اچھی سی بات سن لو۔